غزہ میں انسانیت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ہولناکی بے مثال ہے۔ یہ الفاظ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوٹیرز نے تنازعات کے پرامن حل سے متعلق پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے قرارداد کی منظوری کے دوران کہے، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں سانحات سب کے سامنے ہیں۔ پاکستان غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے اور مسئلہ فلسطین کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایسی فلسطینی ریاست بنے جو کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ہو اور القدس اس کا دارالحکومت ہو۔ آج سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے شام، لیبنان اور یمن سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں 22 ماہ کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ غزہ انسانی زندگیوں کے ساتھ ساتھ عالمی قانون کا قبرستان بن چکا ہے۔ یہودیوں کے لیے فلسطینی زمین پر الگ وطن قائم کرنے اور پھر اس سرزمین کو ہتھیانے اور یہودیوں کے قبضے کو مزید مضبوط کرنے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ملک برطانیہ نے دیگر 25 ممالک کے ساتھ مل کر اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کرے اور ساتھ ہی غزہ میں امدادی سامان تقسیم کرنے کی اجازت دے۔ 25 ممالک کے نمائندہ کے ہمراہ جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ ناظرین کہ غزہ میں عام شہریوں کی تکالیف نے ایسا سنگین اور ہولناک رخ اختیار کر لیا ہے کہ جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے انسانی امداد کو محدود کرنے اور اسے ایک ماڈل کے طور پر پیش کرنے کی روش نہایت خطرناک ہے کہ جو عدم استحکام کو مزید گہرا کر رہی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے عام شہریوں کو بنیادی انسانی امداد سے محروم رکھنا۔ ساتھ ہی برطانوی وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے پہلی بار اسرائیلی اقدامات سے متعلق ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جسے دنیا کو حیران کر دیا ہے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق یہ بیان اسرائیل کے قریبی اتحادیوں کی جانب سے ایک نمایاں اور سخت سفارتی موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف یورپ تک محدود نہیں بلکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور کینیڈا جیسے ممالک بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں کہ جو عالمی رائے عامہ میں اہم ترین کردار رکھتے ہیں۔ ناظرین، 25 ممالک کے علاوہ آسٹریلیا کی نئی منتخب پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس کے دوران فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران جب اٹارنی جنرل سیم ماسٹن نے تقریر شروع کی تو آسٹریلین گرینز کی ڈیپٹی لیڈر سینیٹر مہرین فاروقی نے احتجاجاً پلے کارڈ اٹھا لیا جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ غزہ بھوکا مر رہا ہے، الفاظ کافی نہیں، اسرائیل پر پابندی لگاؤ، جس کے بعد متعدد ارکان بھی اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ برطانوی وزیر خارجہ اور عالمی دنیا جس غیر انسانی رویے کا اظہار اپنی تقاریر میں کر رہے ہیں، اس سے متعلق اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حمایت یافتہ غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے قیام کے بعد سے اب تک اسرائیلی فورسز 1000 سے زائد ایسے فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہیں کہ جو خوراک کے حصول کی کوشش کر رہے تھے۔ غزہ میں غذائی قلت نے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک کے شکار 10 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ And the number still keeps on increasing۔ قحط سے ہلاکتوں کی کل تعداد 111 ہو گئی ہے۔ غزہ میں 100 سے زائد تنظیموں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے محاصرے کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ غزہ میں مکمل محاصرے سے افراتفری، بھوک اور موت نے جنم لے لیا ہے۔ امدادی سامان کی ترسیل مکمل طور پر بند ہے اور امدادی کارکن بھی بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ان تنظیموں کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام تنظیمیں حماس کے پروپیگنڈا سیل کا حصہ ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہ غزہ میں اب تک 4500 ٹرک پہنچا دیے گئے ہیں۔ لیکن اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پر اسرائیل نے جس تنظیم کو غزہ میں امداد فراہم کرنے کی اجازت دی ہے ناظرین، اس کا نام غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے۔ اب اس فاؤنڈیشن کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ شخصیات اور اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اسی وجہ سے فاؤنڈیشن پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ the for-profit companies behind the Israeli non-profit Gaza Aid Plan میں یہ واضح طور پر لکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کہنے کو تو یہ فاؤنڈیشن بطور نان پروفٹ رجسٹرڈ ہے اور اسے امریکہ، اسرائیل اور کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے فنڈنگ دی جا رہی ہے، مگر وہ کون لوگ ہیں اور وہ کمپنیاں کون سی ہیں، اس متعلق معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اس سوال کی کھوج ضرور لگانے کی کوشش کی ہے کہ اس فاؤنڈیشن سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، کون سا ادارہ اٹھا رہا ہے۔ اخبار نے کم از کم 6 ایسے کانٹریکٹرز کا کھوج لگا لیا ہے کہ جنہیں امداد کے بدلے بڑی رقم ادا کی جا رہی ہے۔ ناظرین، غزہ میں غذائی قلت
اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے کہ دنیا کے سب سے پرانے خبر رسال ادارے AFP نے غزہ میں موجود اپنے صحافیوں کے لیے تاریخ میں پہلی بار صحافیوں کی زندگیاں بچانے کی اپیل کر دی ہے۔ 190 سال سے دنیا کو باخبر رکھنے والے فرانسیسی خبر رسال ادارے AFP نے اپنے خط میں یہ دنیا کو وارننگ دی ہے اور واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ غزہ میں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، غزہ میں غذائی قلت کا راج ہے، جس سے رپورٹرز اور کیمرہ تھامے اور ایسے لوگ جو اپنی ذمہ داریاں جرنلسٹکلی ادا کر رہے ہیں ان کے ہاتھ بھی لرز رہے ہیں۔ AFP جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے اپنے خط میں کہا گیا ہے کہ جتنا جلدی ہو غزہ میں جنگ بندی روکی جائے اور ایسا نہ ہو کہ غزہ میں موجود آخری صحافی بھی اپنی جان کی بازی ہار جائے۔ Of course, then none of us will have any information۔ غزہ میں موجود صحافی انس الشریف نے بھی یہ کہا ہے کہ غزہ کے بیشتر شہری قحط کے سب سے شدید درجے یعنی کہ 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو فاقہ کشی کا آخری اور انتہائی ہولناک درجہ ہوتا ہے۔ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی بربریت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ AFP کہ جس نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی بھی کوریج کی ہے اب ایسا بیان دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اسی طرح الجزیرہ نے بھی عالمی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں موجود صحافیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے کردار ادا کرے، کیونکہ غزہ کے باسیوں کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو بھی قحط سالی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں خوراک کا بحران اس حد تک شدت اختیار کر گیا ہے کہ غزہ سول ڈیفنس عملے نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی بھوک ہڑتال پر ان کا ساتھ دے۔ اس ہولناکی سے متعلق امریکی سینیٹر ٹم کین نے نہ صرف اسرائیل پر تنقید کی ہے بلکہ بڑے اہم ترین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی غزہ میں حالات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سینٹ کمیٹی میں ایک اہم سماعت کے دوران ناظرین امریکی ڈیموکریٹک سینیٹر ٹم کین نے ٹرمپ انتظامیہ پر سوال اٹھایا ہے کہ فاقہ کش بچوں کے لیے خریدی گئی جو 500 میٹرک ٹن خوراک کو آخر کیوں ضائع کیا گیا ہے۔ وہ غذائی اشیاء کے جو US ایڈ کے ذریعے دبئی کے دفتر میں ذخیرہ کی گئی تھی اور جن کے معیار جو ہے اس کا جولائی میں ختم ہونے والا تھا، انہیں مارچ میں وارننگ ملنے کے باوجود مستحق بچوں میں تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ آخرکار انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کس بنیاد پہ کیا گیا اور یہ فیصلہ کس کا تھا؟ سینیٹر کین نے یہ کہا ہے کہ یہ خوراک امریکی عوام کے ٹیکسوں سے خریدی گئی تھی اور تقریباً 27,000 بھوکے بچوں کی ایک ماہ کی ضروریات پوری کی جا سکتی تھی۔ اس امدادی پیکج کا اصل مقصد بھوک مٹانا تھا، نہ کہ اسے دفاتر میں بند رکھ کر آخرکار جلا دینا۔ دنیا خاموش ہے، غزہ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور جو ایسے گرافکس نہیں دیکھنے کا دل جگرا رکھتے، میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے، وہ بھگت رہے ہیں، آپ دیکھ تو سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔